70 کی دہائی میں امریکہ جب افغانستان میں روس کے ساتھ الجھنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا تو اس خطے کے ممالک کے تمام تر حالات اس کے پیش نظر تھے۔ امریکہ کو خطے میں ایک شدت پسند حکومت کی ضرورت تھی جو اسلام کا نام بھی لے رہی ہو اور امریکہ کی خواہشات پر پورا بھی اترتی ہو۔ اس ضرورت کو ایران نے پورا کیا۔ ایران پراکسی وار کا شکار ہوا اور اس نے افغانستان، عراق اور پاکستان کو اپنا میدان جنگ بنا لیا۔ اس معاملے نے امریکہ کو خطے میں قدم جمانے کا موقع فراہم کیا۔ اب ایک بار پھر امریکہ وہی چال دوبارہ چل رہا ہے۔ اس کا منظور نظر پھر سے ایران ہے۔ اس پر اقتصادی پابندیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ ایران اپنے نظریے اور مسلک کا فروغ چاہتا ہے۔ بحرین، یمن، کویت، سعودی عرب، پاکستان اور افغانستان میں شیعہ تحریکیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اس مقصد کے لیے مسلح جدوجہد بھی شروع کر دی گئی ہے۔ انہی گھنونے مقاصد کے حصول کے لیے ایران نے سابقہ ادوار میں بے شمار اشتعال انگیز اور دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ پاکستان کے اندر آئے روز اہل سنت علماء اور عوام کی ٹارگٹ کلنگ، پاکستانی سرحد سے ایرانی اسلحے اور جاسوس کلبھوشن کا پکڑے جانا، عزیر بلوچ کے انکشافات، پاکستانی شیعہ نوجوانوں کو زیارات کے نام پر ایران میں دہشت گردی اور تخریب کاری کی تربیت دینا، شام، لبنان، یمن اور عراق میں باقاعدہ فورسز تشکیل دے کر اور اپنے سرکاری فوجی بھیج کر خانہ جنگی کو ہوا دینا، سعودی خود مختاری میں مداخلت اور سفارت خانوں کو جلانا اور آئے روز ایرانی اعلیٰ قیادت کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات جاری کر کے مذہب کے نام پر اپنی عوام کو بھڑکانا اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ آج سے 3 عشرے قبل بھی ایرانی تاریخ مسلمان ممالک کے اندر تخریب کاری اور مداخلت کے درجنوں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایرانی کردار ہمیشہ ہی افتراق و انتشار کی بنیاد بنا، جس کی وجہ سے آج بھی عالم اسلام خانہ جنگی کا شکار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے ایرانی بدماشی اور اس کے گھنونے کردار سے خبردار رہیں اور مضبوط بنیادوں پر ایسی پالیسی وضع کریں جس کے باعث ایران کے مکروہ عزائم کو خاک میں ملایا جا سکے، کیونکہ اس وقت تمام یہودی طاقتیں ایران کی پشت پر ہیں اور اسے اسلامی ممالک کے خلاف بھرپور امداد فراہم کر رہی ہیں۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو